بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللغہ العربیہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک میں استعمال ہونے والے دو الفاظ الروح اور الروح ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ دونوں الفاظ قرآن پاک میں کن معنی میں استعمال ہوئے۔ تو عربی زبان سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس یا اساتذہ کرام اس بات سے بخوبی بھی واقف ہیں کہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ عربی زبان کے کسی بھی لفظ کے اعراب بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس دو الفاظ ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ الفرق بین الروح والروح، روح را کی پیش کے ساتھ اور روح را کی زبر کے ساتھ، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور قرآن پاک میں یہ دونوں الفاظ کن معنی میں استعمال ہوئے۔ تو سب سے پہلے را کی پیش کے ساتھ الروح، اس کا معنی ہوتا ہے نفس الانسان، انسانی روح کو کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا اور عربی میں اس کو یہ معنی جو دیا جاتا ہے یہ نفس الانسان کا معنی دیا جاتا ہے، جسے ہم انگلش میں سول کہتے ہیں۔ کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے کہ اور اے نبی تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کی ہے، اور اس میں یہ لفظ جو ہے الروح را کی پیش کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے 2 مرتبہ اسی آیت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ اے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ یہودی کافر جو ہیں یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الروح، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ روح جو ہے میرے اللہ کا، میرے رب کا امر ہے۔ تو دونوں کو دیکھ لیں کہ را کی پیش کے ساتھ روح، قُلِ الروح، تو را کی پیش کے ساتھ یہ نفس الانسان، یہ اس معنی میں استعمال ہوا۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر یہ لفظ روح یہ جبریل امین علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ کما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو تنزل الملائکۃ والروح، اس میں مثلا لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے کہ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو تنزل الملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ تو روح 2 معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، ایک نفس الانسان کے بارے میں جیسا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور دوسرا روح را کی پیش کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں۔ اس کے بعد را کی زبر کے ساتھ الروح فتعنی الرحمہ، کہ روح را کی زبر کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے رحمت، مرسی۔ کما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ تو لا تیأسوا من روح اللہ را کی زبر کے ساتھ، اور دوسرا اسی آیت مبارکہ میں دوسری مرتبہ من روح اللہ الا القوم الکافرون، تو را کی زبر کے ساتھ یہ استعمال جو ہے را کی زبر کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا رحمت۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے مخاطب ہیں، سورہ یوسف کی یہ آیہ مبارکہ ہے کہ اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید
نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ تو من روح اللہ، اللہ کی رحمت، اور دوسرے مقام پر من روح اللہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے الا القوم الکافرون۔ تو یہ دو الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں استعمال ہوئے، روح اور روح۔ روح را کی پیش کے ساتھ ہوگا تو یہ اس سے مراد نفس الانسان ہوگا، نفس انسانی مراد ہوگا، جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں ہے۔ اور دوسرے مقام پر جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں بھی روح کا لفظ استعمال ہوا سورۃ القدر میں۔ تمام مسلمان یہ سورہ یاد بھی ہے، لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ اور پھر اسی طرح را کی زبر کے ساتھ آئے گا تو قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے رحمت کے معنی میں۔ تو یہ دو الفاظ ہیں قرآن پاک میں فروق لغویہ کہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے ہے کہ اگر کسی لفظ پر اس کا اعراب بدل دیا جائے تو اس کے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ دو الفاظ تھے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔